السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین اکرام و سامعین عظام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کی مسلسل ریکارڈنگ جاری و ساری ہے۔ آئیے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، 62 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے: یقین کرو اسلام کے پیروکار ہو یا یہودی، عیسائی ہو یا صابی، جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور نہیں کوئی اندیشہ ان کے لیے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اب ذرا بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد تفسیر ملاحظہ کریں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک ایمان والے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودیت اختیار کیے یعنی یہود، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابی، یہ تمام گروہ، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو کوئی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھے کام کیے، تو فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، ان کے لیے ان کا اجر ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ بروز محشر رنجیدہ اور غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بے شک وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زبانوں کے ساتھ ایمان لائے، اور یہ عام ہے خواہ وہ دلوں کے ساتھ ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں، اس میں منافقین بھی داخل ہیں۔ جو یہودی ہیں، جب کوئی یہودیت میں داخل ہو جائے تو کہتے ہیں ہادہ یہودو، یا یہ عربی لفظ ہے اور ہادن سے مشتق ہے، جس کا معنی ہادہ سے مشتق ہے، جس کا معنی تابہ ہے، یعنی توبہ کرنا اور رجوع کرنا۔ ان کو یہودی اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت سے توبہ کر لی تھی، یا اس لیے انہیں یہودی کہا جاتا تھا کہ انہوں نے کہا تھا انا ہدنا الیک، یا یہ عربی لفظ نہیں بلکہ عربی میں اسے داخل کیا گیا ہے، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس لیے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ یعنی یہود ان کو کیوں کہا گیا، اس کے مختلف وجوہات یہاں پر صاحب تفسیر نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ ہادہ یہودو سے یہ مشتق ہے، جس کے معنی ہادہ سے تابہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی توبہ کرنا، رجوع کرنا، یا ان کو یہودی اس لیے کہا جاتا کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت سے توبہ کر لیا تھا، رجوع کر لیا تھا، یا اس لیے انہیں یہودی کہا جاتا ہے کہ انا ہدنا الیک، اس لیے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔
یا اس لیے انہیں یہودی کہا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اب نصارہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں، یہ نصران کی جمع ہے، جیسے ندمان ان کی جمع ندامہ، اور نصرانیون کے آخر میں یا مبالغہ کے لیے ہے، جسے احمریون کے آخر میں ہے۔ ان کو نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد کی تھی، یا اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ایسے شہر میں اترے تھے جسے ناصرہ یا نصران کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا لقب نصارہ پڑ گیا۔ اہل مدینہ اسے بغیر حمزہ کے اور باقی قراء حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سابعین کی قرات بیان فرما رہے ہیں، اہل مدینہ اسے بغیر حمزہ کے اور باقی قراء حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کا اصل معنی نکلنا ہے، جب کوئی شخص ایک دن کو چھوڑ کر دوسرے دن میں چلا جائے تو صبأ فلان کہتے ہیں۔ صبأ ناب البعیر، اونٹ کے دانت نکل آئے۔ یہ لوگ ہر دین کو چھوڑ گئے تھے۔ حضرت عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کی ایک قوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کا نہ ذبیحہ حلال ہے نہ ان سے نکاح حلال ہے۔ الدر المنصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 145۔ الکلبی فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کے درمیان ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ زبور پڑھتے تھے اور ملائکہ کی عبادت کرتے تھے اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور ہر دین سے کچھ نہ کچھ حصہ لیتے تھے۔ یہ سابعین کے بارے میں مختلف تفسیریں مفسرین نے اپنے لحاظ سے استدلال فرمایا ہے کہ بعض فرماتے ہیں کہ یہ سابعین کون ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ سبعہ سے مشتق ہے، جو اس کے معنی ہے چھوڑنا، نکل آنا۔ یہ ہر دین کو چھوڑ گئے تھے، ہر دین سے نکل گئے تھے، یہودیت، نصرانیت، اسلام، یہ سارے دینوں کو چھوڑ چکے تھے، کوئی دین کو اختیار نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی ہی ایک قوم ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ ان کا نہ ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان سے نکاح حلال ہے۔ اور الکلبی فرماتے ہیں کہ یہود کے درمیان ہے، یہود اور نصارہ کے درمیان کی ایک قوم ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ زبور پڑھتے تھے اور ملائکہ یعنی فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور ہر دین سے کچھ نہ کچھ حصہ لیتے تھے۔ یہ سابعین، یہ بھی در منصور کا حوالہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146۔ من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا، اس کی تفسیر فرما رہے ہیں جو ایمان لائے ان میں سے، یہ سب کا ذکر ہوا، یہود کا، نصارہ، سابعین کا، اہل ایمان کا، کیونکہ اہل ایمان میں صاحب تفسیر نے ابتدا میں بتا دیا کہ یہ عام ہے، اس میں دل اور زبان سے ایمان لانے والے بھی شامل ہیں اور صرف زبان سے ایمان لانے والے بھی شامل ہیں، یعنی جو منافقین ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو فرما رہے ہیں یہ سارے لوگ جن کا ذکر کیا گیا، من آمن باللہ والیوم الاخر، ان میں سے جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان لائے، جو ایمان لائے ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور زبان اور دل سے ایمان لانے کے ساتھ اللہ اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے۔ بعض علماء فرماتے ہیں الذین آمنوا سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص لوگ ہیں، اور بعض نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے مومن لوگ مراد ہیں، بعض نے فرمایا بعثت سے پہلے والے مومن مراد ہیں جو دین حنیف کے متلاشی تھے، یعنی دین حنیف کو تلاش کرنے والے تھے، مثلا حبیب نجار، قیس بن ساعدہ، زید بن عمر بن نفیل، ورقہ بن نوفل، البراء الشنی،
ابی ذر الغفاری، سلمان الفارسی، بحیرہ الراہب اور وفد النجاشی، ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، اور بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی رحلت فرما گئے تھے۔ تو الذین آمنوا سے مراد وہ لوگ ہیں، رحلت یعنی انتقال کر جانا۔ الخطیب نے لکھا ہے کہ الذین آمنوا سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، اور والذین ہادوا والنصارى والصابئین سے وہ لوگ مراد ہیں جو منسوخ ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ ہونے سے پہلے جو ان کے دین پر تھے وہ لوگ مراد ہیں۔ اس مفہوم کے اعتبار سے من آمنہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان میں سے حالت ایمان پر مر چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ من آمنہ سے مراد وہ صوفیہ اکرام ہوں جو تصفیہ قلب، تزکیہ نفس اور طہارت قالب کی وجہ سے کامل ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 7، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49۔ وہ شخص کامل ایمان نہیں رکھتا حتیٰ کہ میں اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اسے محبوب ہو جاؤں۔ اس حدیث پاک کو شیخین احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6۔ تم میں کوئی کامل ایماندار نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پاک کو شیخین امام احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے لا یبلغ العبد حقیقت الایمان حتی یحزن من لسانہ، بندہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ اپنے الفاظ سے غمگین نہ ہو۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ امام بغوی فرماتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ واو مضمر ہو، یعنی ومن آمن بعدک، یہ آپ کے بعد جو ایمان لائے، اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا تو ان کے لیے وہ اجر ہے جس کا ان کے رب نے وعدہ فرمایا ہے، یعنی تمام مومنین کے لیے جنت اور مراتب، قرب، تسنیم اور وہ چشمہ جس سے مقربین و کاملین پئیں گے۔ یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں گے، اللہ پر اور قیامت پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس کے بدلے میں جنت اور بلند مراتب اور قرب، یعنی اللہ کا قرب عطا کیا جائے گا۔ تسنیم یعنی یہ کہ شہد میں اللہ تعالیٰ نے 4 نہریں رکھی ہے، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، پانی کی، اور اس طریقے سے جنت کی مختلف نعمتوں سے ان کا استقبال کیا جائے گا اور ان کو جنت کی مختلف نعمتوں میں رکھا جائے گا، اور وہ چشمہ جس سے مقربین و کاملین پئیں گے، اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جبکہ کفار عتاب، سستی اور کاہلی کے مرتکب ہونے اور اپنی عمر کے ضیاع اور درجات کے فوت ہونے پر غمگین ہوں گے۔ یہ تو مومنین کو، اہل ایمان کو، عمل صالح کرنے والوں کو یہ بلند و بالا مراتب اور درجات ملیں گے۔ اس کے برعکس کفار، مشرکین کو عتاب یعنی اللہ کا عذاب ان کے سستی اور کاہلی کے وجہ سے ان کو ملے گا، اور انہوں نے اپنی عمریں ضائع کرنے پر انہیں غم اور افسوس ہوگا کہ کاش اگر ہم بھی ایمان لا لیے ہوتے اور عمل صالح کیے ہوتے تو ہمیں آج یہ عذاب سہنا نہ پڑتا۔ تو اس بات پر قیامت کے دن انہیں غم اور افسوس ہوگا، جبکہ مومنین کو اس کا غم اور افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ پر، قیامت پر، رسول پر ایمان لایا اور عمل صالح کیے تو آخرت میں آرام اور سکون اور چین اطمینان کی زندگی گزاریں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔
ترکیب نحوی کے اعتبار سے من مبتدا ہے اور فلہم اجرہم یہ خبر ہے. پھر پورا جملہ انا کی خبر ہے یا انا کے اسم سے بدل ہے، اور فلہم اجرہم خبر ہے. خبر پر فا اس لیے ہے کہ کیونکہ مسند الیہ کے ضمن میں شرط کا معنی پایا جاتا ہے. سبوہ انا کی خبر پر فا لگانے سے منع کرتے ہیں، مگر ان کے اس قول کا رد یہ آیت کریمہ ہے جس میں انا کی خبر پر فا آیا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم. یہاں پر اس کی خبر پر فا آیا ہے. تو صاحب تفسیر سیبویہ کے اس قول کی تردید کے لیے بطور شہادت کے اس آیت کریمہ سے استدلال فرما رہے ہیں کہ انا کی استدلال یعنی دلیل لا رہے ہیں کہ انا کی خبر پر فا بھی آتا ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے. اب آگے کی آیت کی تفسیر شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 63 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ اور بلند کیا تم پر طور کو اور حکم دیا پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی سے، اور یاد رکھنا وہ احکام جو اس میں درج ہیں شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا. اب اس کا مفہومی اور بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف توجہ کریں گے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، اور ہم نے تم سے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا تھا، تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو اٹھا کر بلند کر دیا تھا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو لے لو، اس کو تھام لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. بقوت، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس کو تھام لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، یعنی اس پر عمل کرو. جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ اس میں احکام بتائے گئے ہیں اس احکام کو یاد رکھنا، یعنی اس پر عمل کرنا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ یہاں پر جو عہد لیا اس کا بھی ذکر فرما رہا ہے، اور انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی احکام کو نہ لینے کا حربہ استعمال کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو ان پر سختی کے ساتھ لینے کا حکم جو نازل فرمایا اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے. کہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی. موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے اس تورات کو اللہ کی کتاب ہونے سے انکار کر دیا اور اس کو ماننے، اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے آ کر اللہ کے حکم سے پورا کا پورا پہاڑ ان کے سروں پر لا کر اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور ان سے کہا گیا کہ یہ جو کتاب ہے اللہ کی طرف سے اس کو اختیار کر لو، اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کرنا شروع کر لو. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس پر عمل کرنا ان کے لیے بہت دشوار ہے اور ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. آزادی کی زندگی گزارنا، بے راہ روی کی زندگی گزارنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس کے احکام پر عمل کرنا ان کے لیے لازم ہوگا. تو انہوں نے اس کتاب کو تھامنے سے یا اپنی زندگی میں لاگو کرنے سے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ لا کر رکھ دیا کہ اب اس کو تھام لو ورنہ یہ پہاڑ ڈال کر تمہیں مسل دیا جائے گا. تو انہوں نے ڈر اور خوف سے اس کتاب کو یعنی تورات کو قبول کر لیا، اس کے احکام کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. تو اس چیز کی طرف یہ ذکر کیا جا رہا ہے، اسی چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اب آئیے اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور تورات پر عمل پیرا ہونے کا پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا. طور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں. سریانی زبان میں طور پہاڑ کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ کل کے درس میں گزرا ہے. کوہ فارسی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور طور سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں.
امام بغوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تورات قبول کرنے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا، کیونکہ اس میں سخت احکام تھے اور وہ شریعت بڑی ثقیل تھی، یعنی بہت ہی ثقیل، یعنی بوجھل، ان کے لیے زندگیوں میں دشواریاں لانے والی تھیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اس شریعت کے احکامات سے جو احادیث میں نمونے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اگر کوئی کپڑے پر نجاست، نجس، گندگی لگ جائے تو وہ کپڑا تمام اتنا کاٹ دینے کا حکم تھا، علیحدہ کرنے کا حکم تھا۔ اسی طریقے سے اگر جسم پر نجاست لگ جائے یا پیشاب وغیرہ کے خطرات لگ جائے تو اتنا جلد، اتنی چمڑی نکال دینے کا حکم تھا۔ تو یہ بڑی سخت احکام تھے ان کے لیے، تو وہ اس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ لا کر ٹھہرا کر دیا اور فرمایا کہ اب یہ احکام قبول کر لو، اب تمہاری منمانی نہیں چلے گی، اللہ اور اس کے رسول، اس کے پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر تمہیں چلنا پڑے گا۔ اب تک تم نے بہت منمانی کر لی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم اللہ کو علانیہ دیکھیں گے، ہم یہ کریں گے، ہمیں آسمان سے نازل ہونے والا وہ رزق نہیں چاہیے، ہمیں زمین کا رزق چاہیے، تم نے بہت ساری چیزیں کر لی، اب یہ خاموشی سے تھام لو ورنہ تم کو پہاڑ کے نیچے مسل دیا جائے گا، رون دیا جائے گا۔ تو الغرض قوم نے انکار کر دیا کیونکہ اس میں سخت احکام تھے اور وہ شریعت بڑی ثقیل تھی، یعنی بوجھل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام نے ان کے لشکر کی مقدار پہاڑ کو اکھیڑا، اور 1 فرسخ لمبا تھا اور 1 فرسخ چوڑا تھا۔ پہاڑ کو اس کی زمین سطح سے اکھاڑ دیا، اکھاڑ کر اوپر اٹھا کر لائے، پھر بنی اسرائیل کے سروں پر صاحبان کی طرح آدمی کے قد کی مقدار اوپر رکھا، یعنی یہ سر ہے ہمارے سے سر کے ایک آدمی اور ایک آدمی اونچا، یعنی آدمی ایک 5-6 فٹ کا ہے تو اور ایک 5-6 فٹ کی اوپر ہی پر پہاڑ کو رکھ دیا گیا اور کہا کہ یہ تورات کو قبول کر لو، اگر تم یہ تورات کو قبول نہیں کریں گے، اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لاگو نہیں کریں گے تو یہ پہاڑ ڈال کر تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ سروں پر صاحبان کی طرح آدمی کے قد کی مقدار اوپر رکھا اور فرمایا تورات قبول کر لو ورنہ میں اس پہاڑ کو تمہارے اوپر چھوڑ دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ حضرت عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ بلند کیا، سامنے کی طرف آگ بھیجا اور پیچھے کی طرف سے نمکین سمندر بھیجا۔ اب کہاں جائے گے؟ نہ آگے جا سکتی، آگے جائے تو جل کر مرے، پیچھے جائے تو ڈوب کر مرے، اور اگر نہ مانے تو پھر پہاڑ سروں پر آ کر کچل دے۔ اب ماننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا ان کے پاس، کیونکہ یہ قوم نے، یہ گرچہ کہ ایک خیال دل میں آ سکتا ہے، کسی کو یہ وسوسہ یا یہ خیال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ان پر یہ زبردست ان کو یہ قبلوایا گیا۔ ہاں یقیناً یہ قوم اسی چیز کی مستحق تھی، یعنی اسی چیز کا یہ چیز ان کے لیے کرنا بہت ضروری تھا۔ یہ کہ قوم کیونکہ پیغمبروں کی بات کو بھی نہیں مان رہے تھے، اللہ کی بات کو بھی نہیں مان رہے تھے، ایمان لانے کا تو دعویٰ کرتے لیکن پیغمبر کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر جب جنگ کا وقت آیا تو قربان جائیے امت محمدیہ کے جانثاروں پر، صحابہ کرام پر، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنے خاندان، قبیلہ، گھر، جائیداد، اپنی بستی، اپنا ملک، اپنا وطن، سب کچھ قربان کر دیا حضور کے لیے، لیکن یہ اتنی گھٹیا اور گئی گزری قوم تھی، جب جہاد کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کہنے لگی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے موسیٰ جاؤ، ہم تو نہیں لڑیں گے، جا کر تمہارا رب جا کر لڑو وہ ظالم قوموں سے، ہم تو لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ یہ ایسی قوم تھی، تو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا بہت ضروری تھا۔ تو اسی لیے ایسی بہت ساری چیزوں نے انہوں نے کیا تھا،
پیغمبروں کو بہت ستایا انہوں نے، اور پچھلے درس میں ہم نے سنا ہے کہ ایک صبح میں انہوں نے 70 پیغمبروں کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تب کیا وہ رحم کے مستحق تھے؟ رحم کے مستحق نہیں تھے۔ یہ بھی شکر ہے کہ انہیں ہلاک نہیں کر دیا گیا، ان کو مہلت دی گئی، قبول کرو ورنہ ہلاک کیا جائے گا۔ حالانکہ ہلاک کر دینا چاہیے، ہلاک کرنا چاہیے تھا۔ نافرمانی کی وجہ سے، جس طریقے سے پچھلی قوموں پر نافرمانی کی وجہ سے فوراً عذاب آ جاتا تھا، یا تو پتھروں کی بارش ہوتی یا آگ کی بارش ہوتی، جس طریقے سے بھی ہو وہ تباہ کر دیے جاتے، وہ ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کا رحم ہی ہے کہ ان کے اوپر پہاڑ رکھ کر انہیں ایک اور موقع دیا گیا سدھرنے کا۔ تو یہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ان پر یہ زیادتی ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ رحم و کرم کا معاملہ ہوا۔ بے شک، حق۔ پھر آگے کی تفسیر فرما رہے ہیں، ہم نے پھر حکم دیا تورات کو مضبوطی سے، خذوا ما آتیناکم بقوہ، فرمایا ہم نے پھر حکم دیا کہ تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کے احکام کو یاد رکھو، تاکہ تم معاصی یعنی نافرمانیوں گناہوں سے بچو، یا تم سے امید کی جائے کہ تم متقی بن جاؤ گے، یعنی تم اس پر عمل کر کر تقوی اختیار کرنے والے اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یا یہ مفہوم ہے کہ تاکہ تم دنیا میں ہلاکت سے اور آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اب کوئی مفر یعنی بھاگنے کی جگہ، بچنے کی جگہ کوئی نہیں ہے، تو قبول کیا اور سجدے میں گر گئے اور سجدہ ریز ہو گئے کہ ہم اس تورات کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اور کیا کیا، یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، آگے اور کیا کیا حرکتیں ہیں ان کی دیکھیں۔ جب کوئی چارہ نہیں تھا، نہ آگے بھاگ سکتے ہیں، آگے آگے، پیچھے سمندر ہے، اوپر پہاڑ ہے، اور نیچے زمین ہے، زمین میں تو دھس نہیں سکتے، آگ میں جل نہیں سکتے، سمندر میں ڈوب نہیں سکتے، جدھر بھی جائے موت ہی موت ہے۔ اب کوئی چارہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے قبول کر لیا اور سجدے میں گر گئے۔ سجدے کی حالت میں جا کر پھر کیا کیا انہوں نے، سجدے کی حالت میں پہاڑ کو بھی دیکھتے رہے، یعنی سجدہ کیا، سجدے میں جا کر اس طریقے سے آدھا سجدہ کیا، آدھی پیشانی نیچے ٹکائی، آدھی پیشانی پہاڑ کو دیکھتے رہے اوپر، کہیں یہ پہاڑ ہم پر گر تو نہیں جا رہا ہے، کہیں یہ پہاڑ ہمارے اوپر ڈال کر ہلاک تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ ادھر جان کا بھی خوف، ادھر اللہ کے حکم کی تھی تابعداری بھی کرنا۔ تب اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیں، قبول تو جب انہوں نے کوئی راستہ نہیں پایا تو قبول کر لیا اور سجدے میں گر گئے، اور سجدے کی حالت میں پہاڑ کو دیکھ رہے تھے۔ پس نصف پیشانی کا سجدہ یہود میں سنت بن گیا، یعنی جس طریقے سے ہم پوری پیشانی ٹکاتے ہیں سجدے کے لیے، پوری پیشانی ٹکاتے ہیں، یہود میں پوری پیشانی نہیں، یہ آدھی پیشانی ٹکاتے ہیں ان کے پاس۔ یہ ایسا سجدہ کرنا ان کے پاس سنت بن گیا۔ اور وہ بھی کیسا عمل تھا، وہ بھی اپنی جان کے خوف سے پہاڑ کو دیکھ رہے تھے آدھا ایک آنکھ سے، اور ایک آدھی پیشانی زمین پر لگی ہوئی، آدھی پیشانی اٹھی ہوئی ہے، اور یہی سجدہ ان کے لیے سنت بن گیا۔ اب وہ کیا استدلال کرتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آدھے سجدے نے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا، اس لیے ہم اب آدھا سجدہ ہی کریں گے، آدھی پیشانی ہی ٹکائیں گے۔ بس نصف پیشانی کا سجدہ یہود میں سنت بن گیا۔ وہ نصف پیشانی پر سجدہ کرتے اور کہتے اسی سجدے کی وجہ سے ہمارا عذاب دور ہوا تھا، یعنی وہ ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ ہاں، وہ ادا ان کی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی کہ اب یہ بھی یہاں پر ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ کو وہ ادا پسند آئی۔ ہاں، انہوں نے قبول کر لیا تورات کو، اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا۔ ہاں، یہ اس فرمانبرداری تابعداری کی وجہ سے ان پر اس عذاب کو ٹال دیا گیا۔ اب یہ آدھے سجدے کی وجہ سے ٹال دیا گیا، اب یہ ہم اس کو بالیقین نہیں بول سکتے کہ وہ آدھے سجدے کی وجہ سے ٹال دیا گیا یا ان کی تابعداری کی وجہ سے ٹال دیا گیا، یہاں پر اس کا کوئی تذکرہ یا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ پھر آگے کی آیت ملاحظہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم تولیتم من بعد ذلك
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اور منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور اٹھانے والے ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے. مفتی صاحب پختہ وعدے کا مطلب یعنی پکا وعدہ؟ پختہ یعنی پکا وعدہ. آئیے اب اس آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیں گے، پھر اس کی تفسیر سماعت فرمائیں گے. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے، من بعد ذلک اس کے بعد، یعنی جو پیچھے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی تورات کو قبول کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا، یہ جو مختلف وعدے کیے گئے تھے، اس پختہ وعدہ لیا گیا تھا، پکا وعدہ لیا گیا تھا. انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اب نافرمانی نہیں کریں، لیکن پھر اس کے باوجود وہ پھر گئے، پھر اس کے باوجود وہ نافرمانی پر اتر آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے تھے. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہیں بچا لیا اللہ کے عذاب سے. اگر اللہ چاہتا تو وہ پہاڑ تم پر ڈال کر تمہیں زمین دوز کر دیا جاتا، زمین میں دھسا دیا جاتا، پہاڑ کے نیچے تمہیں دبا دیا جاتا. لیکن یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہی تھی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک موقع دیا، تمہارے عہد اور وعدے کو توڑنے کے بعد بھی تمہیں پھر موقع دیا گیا. تفسیر ملاحظہ فرمائے اس آیت کریمہ کی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت نہ دیتے اور عذاب میں تاخیر نہ فرماتے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کو بھیج کر تم پر فضل نہ فرماتے تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاتے تھے. خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے تھے. یعنی اللہ کا فضل ہی ہے کہ تمہاری رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. مگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود سے کفار کو مہلت ملی، عذاب میں تاخیر کی گئی، اور مسخ اور خسف یعنی دھسا دیے جانے اور چہرے بگاڑ دیا جانا کے عذاب سے بچ گئے. یعنی حضور کی وساطت سے، حضور کے واسطے اور وسیلے سے، حضور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان عذابات کو ٹال دیا. پچھلی امتوں میں، گزشتہ امتوں میں یہ عذابات نازل ہوتے تھے، زمین میں دھسا دیا جاتا تھا، یہ چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں اس امت پر یہ عذابات کو ختم کر دیا. اب یہ امت پر یہ عذابات نہیں آئیں گے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول نہ کرتے تو طور گرا کر انہیں ہلاک کیا جاتا. جس طریقے سے اگر وہ اللہ کے احکام کو قبول نہ کرتے اور تورات کو نہ مانتے، ایمان نہ لاتے، تو پھر ان پر طور پہاڑ گرا کر انہیں ہلاک کر دیا جاتا. لیکن انہوں نے مان لیا تو وہ عذاب سے بچ گئے. تو اسی طرح کفار و مشرکین جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت عطا فرمائی. ان کو اس طریقے سے ان کو زمین میں دھسایا نہیں گیا، ان پر کو پہاڑ لا کر اوپر ٹھہرا نہیں کیا گیا، ان کو مہلت دی گئی، ان کے عذاب میں تاخیر کی گئی تاکہ سدھر جائے. تو فرمایا کہ اگر حضور نہ ہوتے تو پھر تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے. تو یہ حضور واسطہ ہے اللہ اور بندوں کے درمیان رحمت کے لیے، کہ حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم و کرم فرماتا ہے. یہ آیت کریمہ بھی مکمل ہوئی. اس کے بعد اور ایک آیت کو شامل کرتے ہیں آج کی تفسیر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. صدق اللہ العظیم. اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے سبت کے قانون کی، تو ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے. آئیے اس آیت کریمہ کا مفہومی اور بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما کر تفسیر سماعت فرمائیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اور تحقیق کہ تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی
تم میں سے ہفتے کے دن میں، ہفتے کا جو قانون تھا، ہفتے کے دن جو احکام تھے، اس کے بارے میں جن لوگوں نے تم میں سے جو زیادتی کی، نافرمانی کی، حد سے تجاوز کیا، تم خوب جانتے ہو انہیں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھٹکارے ہوئے، لعنت برسائے ہوئے، مردود کیے ہوئے بندر بن جاؤ، لعنت کیے ہوئے، مردود کیے ہوئے، پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ تو یہ عذاب بھی تمہاری قوم میں سے جنہوں نے نافرمانی کی تھی ہفتے کے احکام میں، تو ہم نے ان کو بندر بنا دیا تھا، تم اس عذاب کو بھی جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود پھر نافرمانی کر رہے ہو، اس کے باوجود اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو نہیں مان رہے ہو۔ تورات میں حضور پر ایمان لانے کا وعدہ لیا گیا تھا، اس کو پورا نہیں کر رہے ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو پھر یاد کرو وہ عذابات کو بھی جو تم میں سے ہی جو نافرمان لوگوں نے کیے تھے، تو ہم نے ان پر عذاب نازل کیا تھا اور ان کی صورتوں کو بندروں کی ہیئت بنا دیا تھا۔ آئیے اس کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ قد سے پہلے لام قسم کا شعور دیتا ہے۔ السبت اصل میں اس کا معنی کاٹنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن اپنی مخلوق کی تخلیق کا سلسلہ ختم کیا تھا، یا اس لیے کہ اسی دن یہودیوں کو دنیا کے تمام دھندے چھوڑ کر صرف اور صرف عبادت الہی میں مصروف ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ ان کا قصہ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، بنی اسرائیل تقریباً 70,000 کی تعداد میں تھے اور سمندر کے ساحل پر ایلا کے شہر میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان پر مچھلیوں کا شکار حرام قرار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں یوں مبتلا کیا کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو تمام مچھلیاں پانی سے اپنے خرطوم نکالتے، یعنی اپنے سانس لینے کا سونڈ، اپنا منہ جس سے سانس لیتے ہیں، اپنا خرطوم نکالے وہاں جمع ہو جاتی، اور اتنی کثرت سے جمع ہوتی کہ پانی بھی نظر نہ آتا تھا، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو کوئی ایک بھی مچھلی وہاں پر نظر نہیں آتی تھی، مچھلیاں وہاں پر موجود نہیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے شکار کا حیلہ سوچا کہ یہ عام دنوں میں مچھلیاں نظر ہی نہیں آتی، ہفتے کے دن ہمیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا، صرف عبادت کے لیے مخصوص کیا گیا، اور یہ مچھلیاں ہفتے کے دن ہی آتی ہیں اور دنوں میں نظر نہیں آتی، تو اب ہم مچھلیاں پکڑنا ہے، ہم کیا کریں گے؟ تب انہوں نے حیلہ سازی اختیار کی، حیلے بہانے تلاش کیے۔ تو انہوں نے حیلہ سوچا، انہوں نے دریا کے ارد گرد حوض کھودے، دریا کے اطراف و اکناف میں حوض کھود دیے اور چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لیں۔ وہ جیسا حوضوں میں پانی جمع ہو جائے گا، وہ نالیوں سے پانی بہہ کر آگے تک آ جائے گا، اور جب پانی وہ مچھلیاں حوض اور نالیوں میں جب آئیں گی ہفتے کے دن، اور جب پانی کم ہو جائے گا، وہ مچھلیاں جانا چاہیں گی، وہ حوض میں ہی مقید ہو کر رہ جائے گی۔ تو یہ چال انہوں نے چلی، یعنی قید ہو جائیں گی، پھنس جائیں گی جال میں۔ دریا کے ارد گرد حوض کھودے اور چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لی۔ جب ہفتے کا دن آتا تو مچھلیاں پانی کی موجوں کے ساتھ ان حوضوں میں پہنچ جاتی تھیں، اور حوضوں کے گہرے ہونے کی وجہ سے نکل نہیں سکتی تھی، بس وہ اتوار کے دن انہیں پکڑ لیتے تھے۔ ہفتے کے دن تو منع تھا، ایسا حوض اور نالیاں بنا کر رکھ دیے، ہفتے کے دن ساری مچھلیاں آ جاتی اور وہ حوض میں مقید ہو جاتی، قید ہو جاتی، پھنس جاتی، اور اتوار کے دن آ کر وہ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، بس وہ اتوار کے دن انہیں پکڑ لیتے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ جمعہ کے دن جال اور کانٹے لگاتے تھے، پھر اتوار کے دن انہیں نکال لیتے تھے۔ شہر کے لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے تھے، یعنی اس وقت جو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو قوم تھی جنہیں مچھلیوں کے پکڑنے سے ہفتے کے دن منع کیا گیا تھا، تو اب یہ قوم 3 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ بعض لوگ خود بھی نہیں پکڑتے اور دوسروں کو بھی اس طریقے کی حرکتیں کرنے سے منع کرتے، اور بعض لوگ وہ تھے جو خود بھی نہیں پکڑتے اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ جو خود بھی نہیں پکڑتے اور دوسروں کو منع کرتے کہ مت پکڑو، اللہ کا حکم ہے کہ ہفتے کے دن کوئی شکار نہیں کرنا،
اور یہ حیلے سازیاں بھی اختیار مت کرو۔ ایک گروہ وہ ہے، دوسرا گروہ وہ ہے خود بھی نہیں پکڑتا اور دوسروں کو روکتا بھی نہیں تھا، وہ ان کا معاملہ ہے، وہ انہوں جانے اللہ جانے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے، وہ یہ کرتا تھا، وہ مچھلیوں کا شکار بھی کرتا تھا اور دوسرے لوگوں کی بات بھی نہیں مانتا تھا۔ تو الغرض 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی قوم اس وقت، وہاں پر 3 فرقوں میں، 3 حصوں میں بڑھ گئی۔ ایک وہ اس جرم میں خود بھی رکے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے ایسا مت کرو۔ دوسرے وہ جو خود تو اس جرم کا ارتکاب نہیں کرتے تھے، یعنی وہ خود مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے مگر دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ تیسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی علی الاعلان نافرمانی کرتے تھے۔ منع کرنے والے 12,000 تھے۔ جب مجرموں نے ان کی نصیحتوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل فرمایا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا اس سے باز آنے سے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی اور اپنا غضب نازل فرمایا ان پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ بس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس زمانے میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے، اور اسے نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں کیا فرما رہا ہے اس کو ذرا مفہومی طور پر اور با محاورہ ترجمہ کے طور پر سمجھیں گے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے بنا دیا اس سزا کو جو اوپر سزا دی گئی ہفتے کے قانون میں نافرمانی حد سے تجاوز کرنے والے لوگ جو جمعہ اور کے دن جال بچھاتے اور اتوار کے دن پکڑ لیتے ہیں، یا حوض اور نالیاں بنا کر رکھی تھی جو ہفتے کے دن مچھلیاں آتی اس میں پھنس جاتی، قید ہو جاتی اور وہ اتوار کے دن جا کر پکڑ لیتے۔ یہ جو حیلے سازیاں کر کے جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ان کو ہم نے عبرتناک سزا دی۔ وہ کیا تھی؟ کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، پھٹکارے ہوئے، لعنت کیے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں مردود کیے ہوئے، تو وہ بندر بن گئے۔ تو یہ ہم نے بنا دیا اس عبرت کو، عذاب، اس سزا کو عبرت بنا دیا، ہم نے اس سزا کو عبرت بنا دیا لما بین یدیہا وما خلفہا، جو اس وقت زمانے میں جو لوگ موجود تھے ان کے لیے اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہم نے عبرت بنا دیا کہ کوئی بھی نافرمانی نہ کریں ورنہ ان کا بھی حشر یہی ہوگا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا ہم نے۔ جو متقی ہے، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے اور ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اگر کرو گے تو تمہارا بھی حشر یہی ہوگا۔ وہ اس سے عبرت حاصل کر کر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ ہم نے اس سزا کو عبرت بنایا جو عبرت حاصل کرنے والے کو اس جرم سے روکتی ہے، یعنی جو عبرت حاصل کرنے والا ہے اس جرم سے وہ رکتا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے ہفتے کے قانون میں حکم میں نافرمانی، حکم عدولی کی تو ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اس کے لیے عبرت یہ ہے کہ اگر وہ بھی نافرمانی کرے گا تو اس کا بھی وہی حال ہوگا۔ تو وہ اگر یہ تصور کرے گا اس چیز کو تو پھر وہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی سے رک جائے گا، باز رہے گا۔ اسی سے النقل ہے جس کے معنی ہے بیڑی۔ جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، یعنی لما بین یدیہا وما خلفہا سے مراد اس وقت زمانے میں جو لوگ موجود تھے اور بعد کے زمانے کے آنے والے لوگ، ان سب کے لیے یہ عبرت بنا دیا۔ ما بمعنی من ہے، یا اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان کے پہلے اور پچھلے گناہوں کی وجہ سے یہ سزا دی گئی ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا،
یہ سزا انہیں کیوں دی گئی؟ ایک تفسیر یہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے اگلے اور پچھلے، ان کے پہلے اور پچھلے گناہوں کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی، یعنی اتنی نافرمانیاں، اتنی سرکشی، اتنی حکم عدولی، تو ان نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی گئی۔ بعض علماء نے لکھا ہے اس کلام میں تقدیم و تاخیر ہے، اصل عبارت اس طرح ہے فَجَعَلْنَاهَا وَمَا خَلْفَهَا، یعنی ہم نے آخرت میں ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے پہلے کیے۔ فَجَعَلْنَاهَا وَمَا خَلْفَهَا، یعنی ہم نے آخرت میں ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے پہلے کیے تھے۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگاروں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اس کی تفسیر فرما رہے ہیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جو مؤمنین ہیں ان کے لیے یہ واقعہ نصیحت ہے، ان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ بھی کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے میں حیلہ سازیاں نہ کیا کریں، حیلہ سازیاں، بہانے تلاش نہ کریں، چور راستے نکالنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہود نے چور راستے نکالنے کی کوششوں کی وجہ سے ہی اور ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہو گئے اور ان پر طرح طرح کے عذابات نازل ہوئے ان کی اس سازشوں اور چالوں کی وجہ سے۔ تو اس میں ہمارے لیے امت محمدیہ کے لیے صاحب تفسیر فرما رہے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کہ امت محمدیہ میں سے جو مومنین ہیں ان کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ نصیحت ہے کہ وہ چور دروازے نہ کھولیں اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے کے لیے حیلے اور بہانے تلاش نہ کریں، اللہ کے جو احکام ہیں اس پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کیا کریں۔ تو معزز حاضرین اکرام، یہ یقیناً ہمارے لیے بنی اسرائیل کے واقعات میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین متین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔